صحیح بخاری کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن الكعكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سب سے آخر میں کتاب لائیں کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید۔ اس میں التوحید کا عطف ہے الرد پر، یعنی کتاب الرد علی الجہمیہ کتاب التوحید، یہ عطف بیان ہے، اور عطف بیان بغیر حرف عطف کے ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں ابو حفص عمر، یہ عمر عطف بیان ہے ابو حفص پر، اور معطوف اور معطوف علیہ میں یہ گانگت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں کتاب الرد علی الجہمیہ لائے ہیں، وغیرہم سے مراد ہے معتزلہ، یعنی جہمیہ اور معتزلہ کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے رد فرمایا، کیونکہ جہمیہ اور معتزلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صفات کے قائل نہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اگر صفات مانے تو ان کو قدیم مانیں گے، یہ تعدد قدماء ہوگا، اور تعدد قدماء توحید کے منافی ہے۔ حالانکہ بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ تعدد الہ تب لازم آتا ہے جب ذات کو قدیم، کئی ذات قدیم مانے، اور ہم کئی ذات قدیم نہیں مان رہے، صفات اللہ تعالیٰ کو لازم ہے، اس لیے یہ تعدد قدماء بھی نہیں اور توحید کے منافی بھی نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باب قائم فرمایا ہے باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، اس کا کتاب الرد علی الجہمیہ کے ساتھ ربط کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہمیہ وغیرہ صفات کے باری کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی وہ وزن اعمال بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرمائیں گے جس سے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، تو صفت فعلیہ کو ثابت کر کے ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں نزع میں جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عظمت شان کی بنیاد پر ہے۔ وَنَرْزَعُ الْمَوَازِينَ، موازین جمع میزان کی ہے، میزان ترازو، قیامت کے دن کئی ترازو نہیں ہوں گے، راجح قول یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا، اور اس ترازو کی عظمت کے پیش نظر وہاں پہ جمع کا صیغہ لائے ہیں، یا ایک ہی ترازو میں مختلف انواع اعمال تولے جائیں گے، اس لیے یہاں میزان کی بجائے جمع کا صیغہ موازین لائے ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں لفظ قسط ہے، اور اس کا مادہ ہے قاف، سین اور تا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھیں کہ 3 قرآن کریم کی آیات کی طرف اشارہ کیا، 3 آیات۔ نمبر 1 وزن بالقسطاس المستقیم، یہاں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ذکر فرمایا کہ جو القسطاس ہے یہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، تو یہاں وزن بالقسطاس المستقیم کا ذکر فرمایا، قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ القسطاس یہ غیر عربی ہے، تو قرآن کریم تو عربی ہے، تو قرآن کریم میں غیر عربی لفظ کیسے آ گیا؟ اس کا جواب یہ کہ توافق لغات ہے، جس طرح صابون یہ لفظ عرب میں بھی استعمال ہوتا ہے، عجم میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح القسطاس کا لفظ عربی میں بھی آتا ہے، عجمی میں بھی آتا ہے۔ دوسری آیت ان اللہ یحب المقسطین، یہاں قسط مصدر ہے اور باب ہے ضرب یضرب، قسط یقسط قسطا،
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، یہ مقسط کا مصدر ہے، حالانکہ مقسط تو باب افعال ہے، اقسط یقسط اقساطا، تو مقسط کا مصدر تو الاقساط ہونا چاہیے، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ القسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی زوائد کو حذف کرتے ہوئے اصل حروف کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ مصدر ہے۔ اصل حروف کیا ہیں؟ قاف، سین اور تا۔ زوائد کو حذف کر کے اصل مادہ کا اعتبار کرتے ہوئے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ القسط یہ مصدر ہے مقسط کا، یعنی زوائد کو حذف کر دیں۔ تیسری آیت وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہاں بھی دیکھیں مصدر باب ضرب یضرب ہے، لیکن مصدر بدل گیا، یا مصدر ہے قسطن، قاف زبر کے ساتھ، تو جب یہ قسط یقسط قسطن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا عدل، اور جب قسط یقسط قسطن اور قسوطن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ظلم کرنا۔ آگے حدیث پاک لائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلام اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ دو کلام کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں کلمتان بمعنی کلامان ہے، یعنی یہاں کلمہ سے مراد کلام ہے کہ دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت آسان اور ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ تو ہم سب کو پڑھ لینا چاہیے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تمام طلبہ کرام اس کو اپنی زبان سے ادا فرما لیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔